عمر رشید صاحب نے بصیرت میں کالم لکھتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اگر آج بھی ہم غور سے دیکھیں تو نیکی کے مبلغ زیادہ ہیں، بدی کے مبلغ تھوڑے ہیں۔ گھروں میں دیکھیں، معاشرے میں بھی دیکھیں، نیکی کے مبلغ زیادہ ہیں، بدی کے مبلغ تھوڑے ہیں۔ لیکن اگر نتیجہ دیکھا جائے تو بدی پھیل رہی ہے، نیکی سمڑ رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تجزیہ بھی کیا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جس طرح بدی والا بدی سے مخلص ہے نا، اس طرح نیکی والا نیکی سے مخلص ہے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص دین میں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین فہم کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور یہ ذائقہ تو ہر ایک میں چاہنا ہے، کوئی ذات ہے جو نہیں ہوتی۔ اس گئے گزرے دور میں دین کی جو بے قدری ہے اہل علم کی صحبت سنتوں سے معلوم ہے۔ ہارون رشید کا دربار تھا اور حضرت امام ابو یوسف، اور کھانا دسترخوان پہ آیا تو امام ابو یوسف نے ہارون رشید نے امام ابو یوسف کے پاس پکڑے آ کے کھانا، تو اس میں اس وقت کا اچھا کھانا باداموں کا حلوہ تھا۔ وہ دیکھ کر رونے لگ پڑے۔ انہوں نے کہا آپ روئے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ مجھے یعقوب توبی یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ وہ توبی فوت ہو گیا، اس کی بیوی نے اپنے بیٹے چھوٹے کو کہا کہ ہمارا سروائیول کپڑے دھونے بھی ہیں، تو کسی دکان پہ گیا کیا تاکہ گھر کا نظام چلے۔ تو وہ جاتا تھا توبی کی دکان پہ، تو رستے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی کلاس لگتی تھی، تو وہاں وہ کلاس لے کے واپس آ جاتا۔ مہینہ گزر گیا تو ماں نے کہا بیٹا آپ کب تنخواہ لے کے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ماں میں تو دکان پہ گئی نہیں، میں تو رستے میں ایک مولانا صاحب کی کلاس کرتی تھی، وہ سب کے تو ماں غصے میں نے کہا مولوی صاحب دین آپ لوگوں کا کام ہے، ہمارے گھر کا نظام تو ہماری دال ہماری اسی سے چلتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے گزارے کے لیے کتنے پیسے میں سے تو اسے کہتے ہیں، تو امام صاحب اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہوا تھا، تو وہ اس کے گھر مہینے کا خرچہ دے دیتے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تم اسے دال مرتے پلانا چاہتی ہو، میں اسے قسطیں پلانا چاہتی ہوں۔ تو پھر امام ابو یوسف نے کہا تھا کہ ہارون رشید جانتے ہو کہ پھر وہ یعقوب جو ہے وہ کس مقام پہ پہنچا، وہ دھوبی کا جو کس مقام پہ پہنچا؟ فرمایا یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہی وہ یعقوب دھوبی ہے۔ دین انسان کو بڑی عزت عطا فرماتا ہے، اور ایسے ایسے امام نظر آئیں گے جن کی گردن میں اتنی کم تھی کہ بالکل کندھوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ جو دعا مانگا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر۔ تو ایک مائی نے کہا کہ میری گردن ہے کون سی جو جہنم سے آزاد ہو؟ اس کی ماں نے کہا کہ اس عیب کو چھپانے کے ایک ذریعے دین پڑھ۔ پھر انہوں نے دین پڑھا اور پھر وقت کے چیف جسٹس بنے، اور دین لوگوں کو عزت دیتا ہے، دین لوگوں کو بڑھاتا ہے، شان عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی دین سے سچی محبت عطا فرمائے، دین عطا فرمائے۔ دین ہی ہماری پہچان ہے، دین کو اللہ پاک اپنا سما بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین کی برکت ہے کہ جانے کے بعد بھی جانے والے کے لیے انسان جو اپنے پھیلاتا ہے بات بتاتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں جو استاد صاحب اتنی بڑی شخصیت کا دعویٰ، شخصیت علم کے جب وقت ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، یہ لوگ جب اس رستے پہ چلتے ہیں تو ان پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کتنی نظر ہوتی ہے، کتنی مہربانی ہوتی ہے۔ امام ابن اسحاق اور غالباً نیشن ہو گئے پڑھنے کے لیے، تو کتنا صبح و شام صبح و شام صبح و شام صبح و شام استاد بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ کون سی بھی میرے کاٹے فٹ ہو گئی ہے، کل میں نے اسی کلاس میں نہیں بیٹھا، یہ نہ تھکتا ہے نہ ہٹتا ہے۔ ابھی دل میں خیال بھی آیا تھا کہ کسی اور مقدس کی خواب میں رسول رحمت تشریف لے آیا، تو آپ نے فرمایا کہ دین اور حدیث کا طالب علم آپ کے پاس آیا تو آپ تھک رہے ہیں، میرا انہیں سلام بھی دے دینا اور انہیں کہنا کہ اس میں دین کی طرف پھر شکیلت تو تھکا تھا استاد۔ اور پھر اسی بندے نے جو کام کیا، غالباً تاریخ دمشق تقریباً 80 جلدوں میں صرف ان کا ایک کام ہے۔ تو ہماری زندگیاں بارش طرح گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی دین کے ساتھ اخلاص عطا فرمائے،
انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اللہ پاک نے ان کو بڑی عزت دی، لیکن ہم دین کے لیے قربانی کرتے خود حضرت امام یوسف امام صاحب کی محفل میں تھے تو دوران محفل کسی نے کہا حضور آپ کا پتر فوت ہو گیا، اولاد کے ساتھ جو ماں باپ کے تعلق ایسے تو پیغمبر بھی مستثنا نہیں، حضور کی آنکھوں پہ بھی آنسو آ گئے، حضور نے فرمایا یہ وہ محبت ہے جو رب نے میرے سینے میں ڈالی ہے۔ تو کسی نے کہا حضور آپ کا پتر فوت ہو گیا، فرمایا اسے میں رات آپ دفن کر لو کیونکہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی مجالس کی توفیق عطا فرمائے اور کسی صاحب کے درجے بلند فرمائے اور اس خوبصورت کا اوقات قرآن کرنے پہ گزارا بات کے مستحق ہیں، کیونکہ ایسے لوگ یہ سب کے مشترکہ احساسات کی ضرورت ہے۔